بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بینکنگ سے متعلق جو سبق ہمارا جاری تھا اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ میں نے بنیادی طور پر اس کو دو بحثوں میں تقسیم کیا تھا، شرعی بنیادیں اور پھر اس کے بعد بنیادی اصول اور ان کا انطباق۔ شرعی بنیادوں میں ہم نے لائبلٹی سائیڈ کی جو ہے بنیادیں دیکھ لی تھی دو تین، پھر ایسٹ سائیڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 یا 7 بنیادیں ہیں، اور ایسٹ سائیڈ کا مطلب ہے کہ بینک آگے کیسے پیسے کماتا ہے، تمویل کیسے کرتا ہے، فائنانس کیسے کرتا ہے، اس کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 6 یا 7 صورتیں ہیں۔ اس میں ہم نے مشارکہ اور شرکت، مضاربہ اور مرابحہ، ان تین کا خلاصہ سمجھ لیا تھا۔ یہاں سے اب مزید جو ہے آگے اس کو اجارہ اور آگے پھر سلم، استثناء اور حوالہ، ان چار کا مختصر سا مفہوم دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر آگے اصول جب ہم پڑھیں گے تو وہ بہت اہم ہے اگلی والی بحث۔ یہ چونکہ آپ نے سب پڑھی ہے یہ چیزیں، تو اس لیے میں اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ اجارہ یہ چوتھا بیس ہے اسلامک بینک کی تمویل اور فائنانس کا۔ اجارہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کرائے پر دینا، اور آپ کو پتہ ہے کہ فقہ کے اندر اجارہ میں دو چیزیں داخل ہیں، ایک امپلائمنٹ بھی اس کے اندر آتی ہے اور لیزنگ بھی۔ امپلائمنٹ مطلب کسی شخص کو مزدور رکھنا، اور لیزنگ مطلب کسی چیز کو کرایہ پر دینا، دونوں آتا ہے۔ ہاں البتہ جو ہے اسلامک بینکنگ میں جو اجارہ ہے وہاں پر صرف لیزنگ ہی ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات ذہن میں رکھ لے کہ فائنینشیل اور جو سودی بینک ہوتے ہیں ان میں ہائر پرچیز کی جو صورت ہے اجارہ والی، لیزنگ کی ہائر پرچیز، وہ شرعاً درست نہیں ہے، اس میں کئی خرابیاں موجود ہے، اور لہٰذا وہ شرعی اعتبار سے درست نہیں، کیونکہ اس میں کئی خرابیاں ہیں۔ اس میں جو چیز رینٹ ہوتی ہے اسی رینٹ کو بعد میں قیمت بنا دیا جاتا ہے اور چیز بیچ دی جاتی ہے، اور بھی اس طرح فقہی اعتبار سے اس میں کئی خرابیاں ہیں۔ اسلامک بینک میں جو اجارہ رائج ہے اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو الاجارہ المنتہیہ بالتملیک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اجارہ منتہیہ بالتملیک، اس کی صورت یہ ہوتی ہے، خلاصہ سمجھ لے کہ اس میں 4 سٹیپ ہوتے ہیں یا 4 اس کے وہ ہے، یہ 4 نکات سمجھ لے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اسلامک بینک لیزنگ کیسے کرتا ہے۔ سمجھے، سب سے پہلی بات، مجھے کسی مشین یا کسی گاڑی کی ضرورت ہے اور میرے پاس رقم موجود نہیں ہے، میں سودی بینک کے پاس جاؤں گا تو مجھے سود دے گا، ظاہر سی بات ہے۔ اسلامک بینک کے پاس میں گیا اور اس کو میں نے کہا کہ مجھے یہ فلاں مشین جو فلاں شخص کے پاس ہے یا وہ فلاں گاڑی ہے، وہ مجھے اس کی ضرورت ہے، وہ مجھے خریدنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسلامک بینک میرے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتا ہے جس کو کہتے ہیں فیسیلٹی ایگریمنٹ، جس کے اندر کرایہ داری، لیزنگ وغیرہ کی تمام تفصیلات وغیرہ ہوتی ہے کہ ہم وہاں سے گاڑی خریدیں گے، آپ ہم سے وعدہ کریں کہ آپ ہم سے گاڑی کرایہ پر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں بینک کے ساتھ وہ وعدہ وغیرہ کر لیتا ہوں کہ آپ گاڑی خرید لے، میں آپ سے گاڑی لیزنگ پر لے لوں گا، یہ ساری ایگریمنٹ ہو جاتی ہے۔ یہ باقاعدہ اجارہ کا کانٹریکٹ نہیں ہے، یہ صرف ایک قسم کا وعدہ ہوتا ہے۔ ہو گیا نمبر 2۔ پھر بینک اس طرح کرتا ہے کہ کلائنٹ کے ذریعے سے یا کسی بھی طریقے سے وہ جو مشین جو مجھے ضرورت تھی یا وہ جو گاڑی ہے وہ وہاں سے خرید کر جو ہے وہ اپنے نام پر بک کرا دیتی ہے اور خود اپنے لیے وہ گاڑی یا مشین خرید لیتا ہے بینک، ٹھیک ہے؟ 2 باتیں ہو گئی۔ اب آ جائیے تیسری بات کی طرف۔ جب گاڑی یا مشین بینک کے پاس آ جائے تو بینک اس کے بعد وہ گاڑی یا مشین مجھے لیزنگ پر دیتا ہے اس کے شرعی اصولوں کے مطابق۔ اور شرعی اصول لیزنگ کے کیا ہے وہ آپ نے پڑھے ہیں کہ ایک تو یہ کہ بھئی منتھلی جو رینٹ ہوگا وہ بھی کنفرم اور متعین ہونا ضروری ہے، اس کی ڈیوریشن اور ٹائم بھی معلوم ہونا چاہیے کہ 10 مہینے کے لیے، کتنے مہینے کے لیے، یہ ساری شرائط وغیرہ جو اجارہ اور لیزنگ کی فقہی شرائط ہے وہ ساری موجود ہوتی ہے، تو بینک نے مجھے وہ کرایہ پر دے دی۔ اچھا، اب آ جائیے لاسٹ والی بات کی طرف، نمبر 4۔ جب کرایہ کی اور لیزنگ کی مدت پوری ہو جاتی ہے کرایہ داری کی، ٹھیک ہے؟ جب کرایہ داری کی مدت پوری ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر کرایہ پر میں نے اس سے بینک سے مشین یا گاڑی کرایہ پر لی تھی 10 مہینے کے لیے، اور 10 مہینے کی مدت جو ہے پوری ہو گئی، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جو ہے وہ گاڑی بینک مجھے یا تو گفٹ کر دیتا ہے،
اور یا جو ہے وہ بینک جو ہے وہ مجھے کم سی رقم کے اندر فروخت کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں بینک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر بینک نے وہ گاڑی 10 لاکھ میں خریدی ہے مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, اور بینک نے مجھے 10 مہینے کے لیے کرایہ پر دے دی. ماہانہ بینک مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کرایہ لیتا ہے مجھ سے. تو جب 10 مہینے پورے ہو جائیں گے تو بینک کو تو اپنے 10 لاکھ پورے ہو گئے, تو اس کے بعد بینک جو ہے اس کے اوپر 50,000 میں مجھے وہ گاڑی بیچ دیتا ہے, یا اس طرح وہی رقم بینک کا نفع ہو جاتا ہے. یا اس طرح ہوتا ہے کہ بینک کرایہ میں ہی کچھ اس طرح کر لیتا ہے کہ بھئی 1,10,000 کرایہ دینا ہے ماہانہ, تو جب میں 10 مہینے تک اس کو کرایہ دیتا ہوں تو بینک کو اپنی رقم کرایہ کی صورت میں اپنی رقم اور اس کے ساتھ ساتھ پروفٹ بھی مل جاتا ہے. پھر بعد میں وہ بینک مجھے وہ گاڑی گفٹ کر دیتا ہے, یا چھوٹی سی رقم کے بدلے میں مجھے وہ گاڑی بیچ دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جب تک یہ گاڑی میرے پاس لیزنگ پر ہوتی ہے, کرایہ پر ہوتی ہے, میں کرایہ ادا کرتا ہوں بینک کو, تو اس گاڑی کا رسک سارا بینک برداشت کرتا ہے. اگر گاڑی ضائع ہو جاتی ہے خود بخود یا کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے میرے کوتاہی کے بغیر, تو وہ بینک اس کا ذمہ دار ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے اجارہ اور لیزنگ کا جو بینک کرتا ہے. خلاصہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب آتے ہیں ہم سلم کی طرف. نمبر 5, بے سلم. آپ کو پتہ ہے بے سلم کس کو کہتے ہیں؟ کہ فی الفور قیمت دے دینا اور جو چیز ہے وہ بعد میں ملے گی خریدار کو. اس کی ساری شرائط وغیرہ آپ نے جو ہے ہم نے پیچھے پڑھی ہے کتاب البیوع کے اندر, کہ بھئی مکمل قیمت جو ہے وہ فی الفور دیا جائے, جس چیز کو خریدا جا رہا ہے وہ کسی متعین جگہ کا مال نہ ہو بلکہ وہ ہر جگہ مل سکتا ہو. ٹھیک ہے. اور بعض فقہا مثلا فقہائے حنفیہ کہ ہاں جو ہے کم از کم 1 مہینہ مدت ضروری ہے, ہاں, اور فقہائے شافعیہ مدت کو ضروری نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں کہ بس کوئی بھی مدت رکھ سکتے ہیں, یا ادار نہ بھی ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. البتہ ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ بینک جو ہے یہ جو سلم کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو ایک سلم کی ایک قسم بتائی تھی, سلم متوازی, پیرل سلم. سلم متوازی اگر آپ کو یاد ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ 2 کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں سلم کے. مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو سمجھ آ جائیں گے. بینک اس پر عمومی طور پر عمل کرتا ہے. مثلا کہ کوئی کاشتکار ہے, ٹھیک ہے, زرعی طور پر اس کو فوری رقم کی ضرورت ہے مثلا 10 لاکھ کی, تو بینک نے اس کو, سودی بینک تو اس کو سود دے گا, لیکن اسلامی بینک اس کے ساتھ بے سلم کرتا ہے اور کہتا ہے یہ 10 لاکھ روپے لے لو, اور جو کاشتکاری تم کرتے ہو, جو چیز تم تیار کرتے ہو, گندم ہے یا جو بھی چیز ہے, وہ اتنی مقدار میں فلاں تاریخ تک ہمیں دے دینا. بے سلم ہو گئے نا, ساری رقم فی الفور دے دی اور جو چیز ہے وہ بعد میں ملے گی. ٹھیک ہے جی, بے سلم کر دی بینک نے اس کے ساتھ. پھر بینک اس طرح کرتا ہے کہ وہ جو چیز بینک وہاں سے خرید رہا ہے وہ بینک نے آگے بے سلم کر کے وہ چیز آگے کسی اور کو بیچ دیتا ہے. مثال کے طور پر بینک نے کاشتکار کو 10 لاکھ روپے دیے ہیں اور اس سے وہ چیز لینی ہے, تو آگے بینک نے کسی دکانداروں کو یا بڑی بڑی جو بھی وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے ان کو وہ جو بھی چیز اس نے کاشتکار سے خریدی ہوتی ہے وہ آگے مہنگا بیچ دیتے ہیں. مثلا 10,05,000 میں, 10,50,000 میں, 10,40,000 میں بے سلم کر کے ان سے پھر 4 پیسے لے لیتے ہیں, اور بعد میں ان کو وہ گندم وغیرہ جو بھی چیز ہوگی وہ فراہم کرے گا بینک. تو درمیان میں جو پروفٹ ہوتا ہے وہ درمیان میں جو کمی بیشی ہے کہ بینک نے خود جو ہے وہ 10 لاکھ کا خریدا اور آگے بیچ دیا 10,40,000 میں, تو اس بینک کا نفع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دونوں کانٹریکٹ الگ الگ ہونے چاہیے, دونوں کو ایک دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کرنا. کہ بینک نے اگر آگے بیچ دیا ہے تو اگر بینک کو کہیں سے وہ کاشتکار سے وہ چیز نہ ملی تو بینک پر لازم ہے کہ وہ آگے اس کو حوالے کرے گا. بہرحال تو بے سلم میں عمومی طور پر اس طرح کا طریقہ اختیار کرتا ہے بینک کہ ایک جگہ سے بے سلم کر کے سارے پیسے فی الفور دے دیتا ہے, اور دوسری جگہ یعنی ایک جگہ جو بینک ہے وہ خریدار ہوتا ہے اور دوسری جگہ بینک جو ہے وہ فروخت کنندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی یہ معاملہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ پہلے بینک نے چیز فروخت کرنے کا کانٹیکٹ کیا, کوئی کسٹمر آیا اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے, بینک نے کہا میں آپ کو 1 مہینے بعد یہ چیز فراہم کر دوں گا, ساری رقم بینک نے لے لی. اب بینک جو ہے کسی اور کے ساتھ بے سلم کر کے اس سے وہ چیز خرید لیتا ہے 1 مہینہ یا 29 دن تک, تو وہاں سے لے کر پھر آگے فراہم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بنیادی طور پر بے سلم کے لیے یہ متوازی سلم کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. میں نے اس کے بارے میں آپ کو بے سلم کے ضمن میں بتایا تھا کہ یہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ دونوں کانٹیکٹ جو بے سلم کے ہیں وہ ایک دوسرے پر مشروط نہ ہو, ڈیپینڈ نہ کرتے ہوں. استثناء کو دیکھ لیتے ہیں
استثناء کا مطلب ہے نمبر 6 پہ، استثناء کا مطلب ہوتا ہے مینوفیکچرنگ، یعنی آرڈر پر کوئی چیز تیار کرانا۔ اس کی بھی تمام شرائط وغیرہ تفصیلات ہم نے پیچھے پڑھی تھی، اور اس میں یہ بھی پڑھا تھا کہ ساری رقم پیشگی دینا ضروری نہیں ہے، البتہ جو چیز ہے وہ چیز ایسی ہونی چاہیے جو تیار ہونے کے قابل ہو، تیار کیا جا سکتا اس کو، ٹھیک ہے۔ بینک اس طرح کرتے ہیں کہ کچھ بینک تو ایسے کر لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی بڑے مثلا جو مینوفیکچرنگ والے ہوتے ہیں، جو مینوفیکچرر ہوتے ہیں، ان سے کوئی چیز آرڈر پر بنوا کر پھر مارکیٹ میں مہنگا بیچ دیتے ہیں، تو وہاں سے بینک کا پروفٹ آ جاتا ہے۔ اسی طرح استثناء کے لیے ہاؤس فائنانسنگ میں بینک جو ہے یہ طریقہ اختیار کرتا ہے، استثناء والا ہاؤس فائنانسنگ، کہ مثال کے طور پر کہ کسی کلائنٹ کو ایک جگہ پر گھر بنوانا ہے، تو بینک اس طرح کرتا ہے کہ خود وہاں اپنے کسی کلائنٹ وغیرہ کے ذریعے سے یا مزدوروں کے ذریعے سے کسی کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے کسی کو مزدور رکھ کر اس آدمی کے لیے، کسٹمر کے لیے گھر بناتا ہے پورا، اور تو یہ بھی استثناء میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے پاس زمین تو ہے لیکن اس کے پاس جو ہے اوپر گھر بنوانا ہے اور پیسے نہیں ہے اس کے پاس، وہ بینک کے پاس آیا اور بینک کو کہا کہ میری وہ فلاں زمین ہے، یہ میں نے نقشہ وغیرہ سارا تیار کیا ہوا ہے، اس کے مطابق وہاں گھر بنانا ہے، تو بینک اس کے ساتھ استثناء کا کانٹیکٹ کر کے وہاں پھر گھر بناتا ہے۔ اب یہ کسٹمر نے بینک کے ساتھ معاملہ کیا کہ یہ گھر آپ کتنے میں بنائیں گے، مثال کے طور پر بینک نے کہہ دیا کہ 20 لاکھ میں بنائیں گے، ٹھیک ہے، بینک نے اس کے ساتھ استثناء کا کانٹیکٹ کر دیا، اب وہ چلا گیا، اب بینک کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر اسی تمام شرائط اور صفات کے مطابق بنائے، تو بینک لوگوں کو مزدور رکھتا ہے، ٹھیکیداروں کے ساتھ بات کرتا ہے، وہاں گھر بنواتا ہے اور بیچ میں اپنے لیے نفع رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مثال کے طور پر 18 لاکھ میں بنوا دیا، 19 لاکھ میں بنوا دیا، تو درمیان میں 1 لاکھ بینک کا نفع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح استثناء موازی کا طریقہ بھی بینک اختیار کرتا ہے۔ استثناء موازی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو کانٹیکٹ کر لے، مثلا بینک نے ایک کسٹمر سے استثناء کا کانٹیکٹ کیا کہ ہم آپ کے لیے گھر بنا کر دیں گے، بینک نے وہ کانٹیکٹ آگے کسی اور کو دے دیا کہ تم بنا کر دے دو، تو بینک ایک کسٹمر کو تو بطور استثناء کے گھر بنا کر دے رہا ہے اور دوسرے کو جو ہے دوسرے سے بنوا رہا ہے، کسی ٹھیکیدار وغیرہ سے، اس کے ساتھ بھی استثناء کا کانٹیکٹ کر دیا، تو درمیان میں بینک کا جو نفع ہو جاتا ہے وہ کمی زیادتی جو ہوتی ہے وہ، مثال کے طور پر کسٹمر نے بینک کو 20 لاکھ کے گھر بنانے کا کانٹیکٹ دے دیا استثناء کا، بینک نے وہی کانٹیکٹ آگے کسی اور کو دے دیا 18 لاکھ میں، ٹھیک ہے، اور وہ آدمی نے بنا دیا، تو اس آدمی نے بینک کے حوالے کر دیا، بینک نے کسٹمر کے حوالے کر دیا، بیچ میں 2 لاکھ بینک کا نفع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے بنیادی طور پر خلاصہ استثناء کا۔ یہ تو 6 وہ بیسز تھے جس پر بینک نفع کماتا ہے، اسلامک بینک جو نفع کماتا ہے وہ انہی 6 میں سے کسی نے ایک طریقے سے کماتا ہے۔ ایک اور جو چیز 7ویں نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے، اس پر اتنا زیادہ نفع تو نہیں ہوتا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں حوالہ، عقدی حوالہ۔ حوالہ کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفرنگ آف ڈیپٹ، یعنی رقم کی منتقلی، ایک جگہ سے دوسری جگہ رقم منتقل کرنا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس میں مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کریڈٹ کارڈ سے جب آپ رقم نکالتے ہیں یا کسی اور چیز سے یا بل آف ایکسچینج وغیرہ کے ذریعے، بل آف ایکسچینج تو اس میں نہیں آئے گا، چیک اس میں آتا ہے، تو مثال کے طور پر جب آپ رقم ٹرانسفر کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو اس میں جو فیس وغیرہ ہے یا اس میں جو پیسے وغیرہ کٹتے ہیں سروسز کی جو بھی ہے، وہ بینک کا پروفٹ، ایک قسم کا پروفٹ شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا بینک میں میرے اکاؤنٹ ہے، میں نے بینک کو کہہ دیا کہ فلاں شخص کو دے دو، تو بینک پر میرا قرض تھا، اب وہ قرض بینک میرے بجائے میرے بھائی کو ادا کر رہا ہے اور اس پر بینک فیس وصول کرتا ہے۔ یا میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، جیسے ایزی پیسہ وغیرہ میں ہوتا ہے کہ میں ایک شاپ وغیرہ میں گیا اور وہاں میں نے پیسے دے دیے کہ وہ فلاں جگہ اس کو بھیجنے ہیں، وہ درمیان میں اپنا نفع رکھتے ہیں اور فیس وغیرہ رکھتے ہیں، تو یہ کچھ چھوٹے موٹے جو فیسز وغیرہ کی شکل میں جو بینک کے پاس آتا ہے، یہ بھی بینک کا پروفٹ شمار ہوتا ہے۔ اس کو فقہ کے اندر عقد حوالہ کہتا ہے اور فقہاء نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ ٹھیک ہے، اس میں ویسی تفصیلات موجود ہے کہ سفتجا پر پیسے کمانا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسے لے جانا، اور اس میں کمی بیشی کو بعض علماء نے ناجائز لکھا ہے، لیکن اس میں تفصیلات موجود ہے، تحقیق آپ کر لیجئے گا۔ اس میں ہمارے جو بعد کے علماء تھے، اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اور دیگر ائمہ، انہوں نے اس کو جائز قرار دیا، انہوں نے کہا کہ یہ قرض اور اجارہ، لیزنگ دونوں کا کانٹریکٹ ہے، اجارہ کا جو بھی عوض وغیرہ ہے وہ وصول کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں دوسری بحث کی طرف، یہ آپ نے سمجھنے ہیں کیونکہ ابھی تک جو میں نے آپ کو اجمالی خاکہ بتایا ہے،
آپ اس سے آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ تو استاد جی نے بڑا سمپل اپنی جان چھڑا دی کہ بھئی مرابحہ کرتا ہے، اور ایسے مرابحہ تو جائز ہے لیکن بینک اس کے اندر جو کرتا ہے اس میں یہ خرابیاں وغیرہ ہے. تو وہ جو انشاءاللہ یہ اصول اور انطباق یہ دوسری بحث سمجھ آ جائے گی نا، کچھ نہ کچھ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن سے کچھ اعتراضات دور ہو جائے. یہ جو دوسری بحث ہے اس میں نے 2 نکات جمع کیے ہیں، ایک اصول اور دوسرا ان اصولوں کا انطباق اور تجزیہ. ٹھیک ہے، دونوں کو دیکھتے ہیں. اگر آج اصول ممکن ہوئے، ختم ہوئے، بہت تفصیلی چیزیں ہیں اصل میں، اسلامک بینک اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر آج ممکن ہوئے بنیادی اصول مکمل تو ٹھیک ہے، اصول ہو جائیں گے. اور پھر ان اصولوں کا اسلامک بینک پر کیسے انطباق کرتے ہیں، کیسے فٹ کرنا ہے، وہ اگر اگلی کلاس میں ہو جائے تو اگلی کلاس میں کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. اور کیونکہ کل انشاءاللہ ہم نے ایک ساتھی سے ٹائم لیا ہے، وہ آپ کو تکافل اور انشورنس کا سبق پڑھائے گا، میں نے جیسے آپ کو گروپ میں میسج کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو کل تکافل اور انشورنس کا ہے. آج ہم انشاءاللہ اس طرح کرتے ہیں کہ بنیادی اصول پڑھ لیتے ہیں، یہ اصول آپ ذہن میں رکھ لیں خلاصہ، پھر ان اصولوں کا انشاءاللہ انطباق کریں گے. ٹھیک ہے، اسلامک بینک پر کہ اسلامک بینک میں ان اصولوں پر کیسے عمل کیا جا رہا ہے. اچھا جی، سب سے پہلا اصول تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی، یہ اصول کس چیز کے لیے پتہ ہے؟ یہ اصول ہے فائنانس کے لیے. یعنی فائنانس کے ویسے اصول تو ہم نے سارے پڑھ لیے پیچھے، خرید و فروخت کے، پارٹنرشپ وغیرہ کے، وہ اصول کی بات نہیں کر رہا. یہ خاص ایسے اصول ہے جس کا بینک کے ساتھ تعلق پیش آتا ہے. ٹھیک ہے، تو بینک جب کوئی فائنانس کرتا ہے تو اس کے لیے یہ سارے اصول ہے، یہ ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور ورنہ تو گڑبڑ پیدا ہو سکتی ہے، خرابی پیدا ہو سکتی ہے. سب سے پہلا اصول، بینک جب بھی کوئی نفع کمائے یا فائنانس کرے، ٹھیک ہے، اور نفع کمائے آگے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بینک جو ہے ممنوع اور ناجائز معاملات سے بچے. پہلا اصول ہے. اسلامک بینک ہے، وہ آگے پیسے دے گا، نفع کمائے گا نا، تو بینک کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ پیسے دے کر نفع کمائے ناجائز طریقے سے. تو ناجائز طریقوں میں سے کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ نمبر 1 سود، کہ بینک آگے جو ہے پیسے دے کر نفع نہ کمائے، یعنی کہ صرف اور صرف قرض پر نفع نہ کمائے پیسے دے کر، جیسے سودی بینک کرتے ہیں. یہ اسلامی بینک نہیں کر سکتا، اور یہ کرتے بھی نہیں ہے. اسلامی بینک کسی کو قرض نہیں دے گا، اسلامی بینک یہ کر ہی نہیں سکتا. اگر اسلامی بینک نے کسی کو قرض دے دیا، وہ تو خیراتی ادارہ بن جائے گا، اسے بھی تو پروفٹ کمانا ہے. کیونکہ اگر وہ قرض دے گا، اس پر نفع نہیں لے گا، تو پھر اس کو مسئلہ ہے، اس کے کسٹمر کو مسئلہ ہے. اور اگر اس پر نفع لے گا تو شرعی اعتبار سے خرابی ہے، کیونکہ قرض پر نفع لینا سود ہے. ایک تو پوائنٹ یہ ہے. پہلے اصول کے اندر ہی دوسری بات، گیمبلنگ اور جوئے سے بھی بچنا ضروری ہے. جوئے سے بھی بچنا ضروری ہے. یہ جو مختلف لاٹریز ہوتی ہے، لاٹری، یہ بعض بینک ہوتی ہے نا، بڑے بڑے لاٹریز میں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں اور لاٹری پر پیسے کماتے ہیں، یہ ناجائز ہے. انشورنس، میں نے آپ کو پیچھے سمجھایا تھا قمار وغیرہ کی بیس میں، جو انشورنس میں پیسے دیتے ہیں اور پھر اس پر زیادہ پیسے کماتے ہیں، وہ بھی قمار اور گیمبلنگ میں آتا ہے. انشورنس میں بینک پیسے دے کر نفع نہیں کما سکتا. ٹھیک ہے، تکافل کی بات الگ ہے، انشاءاللہ وہ کل آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ تکافل اور انشورنس میں کیا فرق ہے. اسی طرح انسرٹنٹی سے، غرر سے بچنا ضروری ہے اسلامک بینک کے لیے، کہ اسلامک بینک جب بھی کوئی نفع کمائے، آگے اگر کسی چیز کو فروخت کر رہا ہے تو وہ چیز اور اس کی قیمت معلوم ہو، لیزنگ ہے تو لیزنگ کی کرایہ، رینٹ وغیرہ سب کچھ معلوم ہو، جو کچھ بھی کرے تو وہاں انسرٹنٹی نہ ہو. ٹھیک ہے، اور ایسی چیز کو اسلامک بینک نہ فروخت کرے جو اسلامک بینک کی ملکیت میں نہیں آئی. ایسی چیز اسلامک بینک فروخت نہ کرے جو اسلامک بینک کے قبضے میں نہیں آئی. یعنی وہ جو خرید و فروخت کے بنیادی اصول ہے وہ تو اسلامک بینک پر لاگو ہوں گے. مثال کے طور پر بینک نے اگر مرابحہ کرنا ہے، میں گیا میرے بینک کو کہا مجھے وہ گاڑی چاہیے، اور بینک کے پاس وہ گاڑی ابھی ہے نہیں، تو فوراً بینک مجھے نہیں فروخت کر سکتا. کیوں؟ بینک کے پاس ہے ہی نہیں. یہ تو قبل القبض بینک میرے ساتھ وہ جو ماسٹر ایگریمنٹ کرتا ہے شروع میں، وہ فقط وعدہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بیچ لیں گے، آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ ہم سے خرید لیں گے، وہ تو ایک پرومس ہے، وہ تو ابھی کانٹیکٹ کیا نہیں ہے، کانٹیکٹ تو بعد میں ہوگا. تو بعد میں جب وہ بینک خرید لے گا تو پھر مجھے بیچ دے گا، اس وقت وہ بینک کے قبضے میں ہوگی باقاعدہ. ٹھیک ہے، تو شروع میں جو ماسٹر ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کو یہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ابھی سے بینک نے فروخت کر دیا اور بینک کے پاس ہے ہی نہیں، قبضے میں نہیں ہے، تو وہ فروخت نہیں ہوتا، وہ صرف ایک وعدہ ہوتا ہے ایک قسم کا کسٹمر کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بہرحال. تو پہلے اصول کا خلاصہ کیا ہوا کہ سود، جوا
اور اسی طرح ممنوع معاملات سے بچنا چاہیے. ممنوع معاملات کا مطلب ہوتا ہے کہ شریعت نے کانٹریکٹس کے لیے، خرید و فروخت، پارٹنرشپ وغیرہ کے لیے جتنے بھی اصول لاگو کیے ہیں، جو اصول آپ نے پڑھے ان تمام اصولوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. اور آج کا اسلامک بینک جو چند ہے وہ عمومی طور پر ان کا لحاظ کرتے ہیں، اگرچہ ان کے جو اندر کا سٹاف ہوتا ہے ان کو حقیقی طور پر ان تمام چیزوں کا بنیاد معلوم نہیں ہوتا، لیکن ان کے لیے باقاعدہ سب کچھ تیار موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے، اردو میں بھی موجود ہے. تو جب سب کچھ ان کے پاس تیار موجود ہے تو وہ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، خواہ وہ یہ سمجھے یا نہ سمجھے کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن اتنا تو سمجھتے ہیں کہ بھئی کہ ہمیں اس گائیڈ لائن کے مطابق عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اصول یہ ذہن میں رکھے کہ شریعت نے نفع اور پروفٹ کمانے کے لیے کچھ اصول طے کیے ہیں اور کچھ ایسے وسائل اور ذرائع ہے جس سے انسان نفع کما سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ کو منع کیا ہے کہ اس پر انسان نفع نہیں کما سکتا، تو ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. مثال کے طور پر اس میں بھی آپ 2-3 پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں. مثال کے طور پر اگر کسی نے اگر بینک نے صرف اور صرف رقم دے کر اس پر پروفٹ کمانا ہے تو بینک کو 2 میں سے کوئی ایک کام کرنا پڑے گا، یا تو پارٹنرشپ کرنی پڑے گی یا مضاربت پر مال دینا پڑے گا، اور اس میں پروفٹ کے ساتھ ساتھ رسک بھی برداشت کرے گا. سمجھایا؟ یعنی شریعت نے یہ جو ہے اجازت نہیں دی کہ ایک انسان مال لگائے اور رسک برداشت نہ کرے، کہ ایک انسان کیا کرے، مال تو لگائے اور اس پر نفع کمانے کے لیے لیکن رسک برداشت نہ کرے، یہ منع ہے. تو اس لیے اسلامک بینک جب بھی اگر خالص پیسہ لگاتا ہے، صرف پیسہ دیتا ہے آگے تو کاروبار کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے، تو اس پر اسلامک بینک پر لازم ہوگا کہ اس کے ساتھ ساتھ نقصان کی رسک بھی برداشت کرے گا. صرف اور صرف جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کرے گا، یعنی صرف نفع کے وہ نہیں ہوگا، نفع کا طلبگار نہیں رہے گا. یہ اسی طرح دوسرا شریعت نے یہ اصول اپلائی کیا ہے کہ قرض پر نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے. یہ بھی ابھی تقریباً پیچھے سود والی بات کے اندر ہو گیا. اسی طرح شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ اپنی کوئی چیز فروخت کر کے نفع کما سکتے ہیں اس پر، کہ آپ نے کہیں سے کوئی چیز خریدی اور وہ آپ نے لیزنگ پر دے دی، کرائے پر دے سکتے ہیں، یا آپ نے بیچ دی آگے مہنگے داموں، تو کما سکتے ہیں. لیکن اس میں آپ کو اگر وہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے، سیل کا معاملہ ہے، تو سیل کے تمام بنیادی شرائط کو مد نظر رکھنا ہوگا. اور اگر وہ لیزنگ کا معاملہ ہے تو لیزنگ میں بھی مثال کے طور پر اگر خرید و فروخت کا معاملہ ہے تو بینک پر لازم ہوگا کہ چیز پہلے خود خریدے، اپنے رسک میں لے آئے، پھر آگے اس کو مہنگے داموں فروخت کرے. اسی طرح لیزنگ میں بنیادی اصول یہ بھی ہے کہ بھئی بینک پر لازم ہے کہ جب تک وہ چیز وہ کسٹمر کو لیزنگ پر دیتا ہے تو لیزنگ اور اجارے کے دوران وہ جو چیز ہے وہ بینک کے رسک میں رہے گی. اگر کسٹمر کی اس کے بغیر وہ ضائع ہو گیا تو وہ بینک برداشت کرے گا وہ نقصان. تو بہرحال یہ ہے دوسرے اصول کا خلاصہ کہ نفع کمانے کے شریعت نے جو جائز راستے بتائے ہیں صرف انہی کو اختیار کرے. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اسلامک بینک جو ہے اس کے جو بیسز تھے 7، وہ اس میں سے 7ویں کو چھوڑ دیجئے، وہ تو صرف فیس ہے. تو جو 6 ہے نا، شرکت، مضاربت، پھر مرابحہ، اجارہ، سلم، استثناء، ان میں سے پہلے دونوں والے جو ہے وہ مال پر نفع کمانے والے ہیں، اور باقی جو 4 ہے اس میں باقاعدہ عین اور گڈز اور اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے. کیونکہ پارٹنرشپ اور مضاربت میں بینک آگے پیسہ دیتا ہے اور اس پر پروفٹ بھی لیتا ہے اور نقصان بھی شیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور باقی جو 4 ہے، سلم، استثناء، مرابحہ اور اجارہ، اس میں بینک جو ہے باقاعدہ چیز خریدتا ہے اور اس چیز پر نفع کماتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرے اصول کی طرف آئیے. شریعت میں اصول یہ ہے کہ یہ جو کرنسی ہے نا، کرنسی یہ محض ایک وسیلہ ہے، کرنسی پر نفع نہیں کمایا جا سکتا. کرنسی پر نفع کمانے کے صرف 2 راستے ہیں. کرنسی جانتے ہیں نا، نقود کرنسی، اس پر نفع کمانے کے صرف 2 راستے ہیں. نمبر 1، یا تو وہی والا جو پیچھے ہم نے آپ کو بتا دیا، شرکت اور مضاربت، کہ آپ آگے کاروبار کے لیے کرنسی دے دے اور آگے لوگ کاروبار کرے، اس پر جو نفع آئے وہ آپ پروفٹ وغیرہ کے ساتھ اور رسک بھی شیئر کرے. اور دوسرا کہ کرنسی کو آپ آگے دے کر اس کرنسی کو کسی چیز میں بدل لے، عین میں، کسی گڈز میں، سامان میں بدل لے، وہ سامان لے کر پھر اس پر نفع کمائے. باقاعدہ ڈائریکٹ کرنسی پر آپ نفع نہیں کما سکتے. شریعت کے یہ بنیادی اصول ہے، ڈائریکٹ کرنسی پر نفع نہیں کمایا جا سکتا. کاروبار میں لگائیں گے یا آپ اس پر کوئی چیز خریدیں گے. ڈائریکٹ تو اگر آپ دیں گے تو پھر تو قرض پر سود وغیرہ جائز ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. تو جو لہٰذا اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ اسلامک بینک جو ہے وہ بانڈز کی خرید و فروخت نہیں کر سکتا، مانیٹری پیپرز کی، بل آف ایکسچینج کی، ان چیزوں کی کٹوتی اور ان چیزوں کی انڈورسمنٹ وغیرہ نہیں کر سکتا اسلامک بینک. یہ تو قرض پر سود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اسلامک بینک نہیں کر سکتا. چوتھا اصول ذہن میں رکھ لیجئے. چوتھا اصول یہ ہے کہ شریعت میں اگر کسی معاملے کا، کسی کانٹریکٹ کا نتیجہ جو ہے، نتیجہ اس میں بذات خود کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اس کے پروسیس میں خرابی ہے، تو شریعت میں وہ کانٹریکٹ خراب ہو جاتا ہے. شرعی اعتبار سے وہ کانٹریکٹ کیا ہو جاتا ہے؟ شرعی اعتبار سے اس کو خراب کہیں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. اور اگر نتیجے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، رزلٹ میں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، اور پروسیس بھی اس کا ٹھیک ٹاک ہے، پروسیس ایکٹیویٹی اس کی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد وہ کانٹریکٹ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس پر نفع کمانا وغیرہ بھی سارا طریقہ اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک مشہور میں نے حدیث سے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی نا شروع میں، کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم جو ہے ایک خاص قسم کی کھجور کا 1 سا دے کر 2 سا کھجوریں لیتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے منع کیا تھا. تو دیکھیے یہاں پر اس میں اچھا یہاں پر 2 چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک پروسیس، ایک رزلٹ. رزلٹ تو یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ 1 سا کھجور کے بدلے میں 2 سا کھجور آ جائیں گے، اور دوسرے کے پاس جو ہے وہ 2 سا کھجور کے بدلے میں 1 سا کھجور آ جائے گا. کلو کا سمجھ لے، میں آپ کو 2 کلو کھجور دے رہا ہوں، آپ مجھے 1 کلو کھجور دے رہے ہیں، تو نتیجہ اور رزلٹ کیا نکلے گا کہ میرے پاس 1 کلو کھجور آ جائے گا، آپ کے پاس 2 کلو کھجور آ جائیں گے. تو اس میں کوئی منع ہے؟ رزلٹ میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پروسیس میں خرابی ہے. ہم نے جو پروسیس اختیار کیا وہ ہے کہ ڈائریکٹ ہم نے کھجور کو کھجور کے ساتھ قرار دیا، بدلہ قرار دیا، ایکسچینج کر دیا. شریعت نے اس کو منع کر دیا، اس کا پروسیس تبدیل کر دیا. شریعت نے کہا کہ آپ یوں کریں کہ میرے جو 2 کلو کھجور ہے وہ میں آپ کو بیچ دیتا ہوں، مثال کے طور پر 2000 روپے میں. آپ سے میں نے 2000 روپے لے لیے، 2 کلو کھجور آپ کو میں نے دے دی، پھر میں نے وہ 2000 روپے آپ کو دے کر دوبارہ نیا کانٹیکٹ کر کے آپ سے 1 کلو کھجور خرید لیا آپ والے. تو رزلٹ یہاں پر سیم ہے، میرے پاس 1 کلو کھجور آ گئے، آپ کے پاس 2 کلو، لیکن جو پروسیس ہم نے اختیار کیا وہ الگ ہے، وہاں ہم سود سے بچ گئے. تو پروسیس میں آپ نے اس کا مد نظر رکھنا ہے. اس کے لیے نا بعض لوگ، اچھا میں ابھی سمجھا دیتا ہوں تاکہ فائدہ ہو آپ لوگوں کو. کائبور جانتے ہیں نا؟ کائبور، KIBOR، کراچی انٹر بینک آفر ریٹ، شاید یہی ہے میرا خیال سے، اس کا مخفف ہے یہ کائبور، KIBOR، کراچی انٹر بینک آفر ریٹ. یہ نا سودی بینک جتنا سود لیتے ہیں قرض پر، تو یہ اس کا ایک شرح ہوتا ہے، معیار ہوتا ہے، شرح، کہ بھئی آج اس ہفتے میں یا آج کے دن جو ہے اتنا سود چلتا ہے کہ 1000 روپے پر اتنا سود دیا جائے گا. تو کراچی کے اندر جو سٹاک ایکسچینج میں جو بھی سود کا شرح چلتی ہے اس کو یہ کہتے ہیں کائبور. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کائبور. اچھا، تو اسلامک بینک جو ہے نا وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کائبور کو مد نظر رکھتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اس کو. مثال یہ ہے کہ ایک آدمی میں سودی بینک کے پاس گیا، میں نے سودی بینک سے 10 لاکھ روپے قرض پر لے لیے. کتنے لے لیے؟ 10 لاکھ روپے قرض پر سود لے لیا. اچھا جی، اور اس وقت جو کائبور کا ریٹ چل رہا ہے، سود کا ریٹ چل رہا ہے، وہ ہے مثال کے طور پر 1%. مثال کے طور پر 1%. تو 10 لاکھ کا 1% کتنا ہوگا؟ 10 لاکھ کا 1% سود کتنا ہوگا؟ 10,000 ہوگا نا؟ ہاں 10,000 ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے بینک سے 10 لاکھ روپے سود پر لے لیے سودی بینک سے، تو مجھے 10,000 روپے سود دینا پڑے گا اس پر. 10 لاکھ پر 10,000 سود. یہ کائبور کو انہوں نے مد نظر رکھا تھا، اس وقت وہی ریٹ چل رہا تھا سود کا. اچھا جی، یہ تو ہو گیا ناجائز. بینک 10,000 روپے سود لے رہا ہے، یہ ہے ناجائز. اب ریزلٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ 10,000 روپے کوئی نفع کمائے تو ناجائز ہے، 20,000 کماؤ، 30,000 کماؤ، لیکن راستہ ٹھیک کرو. یہ راستہ غلط ہے، میں نے بینک سے قرض لے لیا، وہ اس پر سود لے رہا ہے. اچھا جی، پروسیس غلط ہے. اب اسلامک بینک نے اس پروسیس کو تبدیل کر دیا، ریزلٹ سیم ہوگا.
ابھی دیکھیے اسلامک بینک نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ بھئی سودی بینک کو جو ہے نا آج کل کائبور جو چل رہا ہے وہ ہے 1%، یعنی شرح سود، ہم بھی اتنا نفع کمائیں گے جتنا سودی بینک کائبور کے میں سود لیتا ہے، ہم کائبور ہی کے مطابق اتنا ہی نفع کمائیں گے، لیکن جائز راستے سے۔ کیسے؟ میں گیا اسلامک بینک کے پاس، میں نے اسے کہا کہ بھئی مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے۔ اس نے کہا کس چیز کے لیے چاہیے؟ میں نے کہا میری گاڑی خریدنی ہے۔ اس نے کہا ہم آپ کو ڈائریکٹ تو نہیں دے سکتے سود، ہم گاڑی خود خرید کر آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور بھی اچھا ہے۔ تو بینک نے میرے لیے اپنے لیے 10 لاکھ کی گاڑی خریدی، پھر وہ 10 لاکھ کی گاڑی مجھے بیچی 10,10,000 میں۔ 10,10,000 میں اس لیے بیچی کیونکہ جو سودی بینک 10 لاکھ پر جو سود کماتا ہے وہ 10,000 تھا۔ تو اسلامک بینک نے دیکھا بھئی جتنا تم ناجائز راستے سے جتنا نفع کماؤ گے، یہ دیکھو ہم نے جائز راستے سے اتنا ہی نفع کما دیا، آپ کے کائبور ہی کو مد نظر رکھا ہم نے۔ تو اب کیا خیال ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ناجائز ہے کیونکہ یہ تو انہوں نے کائبور کو فالو کیا ہے۔ تو کیا ہوا؟ کائبور تو صرف ایک ریٹ ہے بھائی۔ اس سے بھی زیادہ واضح مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے ایک میں ہوں، ایک اور آدمی ہے، وہ دوسرا آدمی جو ہے اس نے شراب کا دکان کھولا ہوا ہے، اور وہ شراب میں جو ہے نا فی بوتل مثال کے طور پر 100 روپے نفع کماتا ہے۔ میں نے بھی اس کے پاس ایک دکان کھولی اور میں نے جائز مشروبات کی دکان کھولی، عام جو پینے کی چیزیں ہوتی ہے، جوس وغیرہ، میں نے بھی اتنا ہی نفع رکھا اپنی چیزوں پر جتنا اس نے شراب پر رکھا تھا۔ تو کیا یہ ناجائز ہے؟ میں نے کہا جتنا تمہارا ریٹ ہے اتنا ہی میرا بھی ریٹ ہے۔ تو کیا ہوا؟ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ناجائز چیز کا ریٹ آپ نے جائز چیز کے لیے کیوں چنا؟ ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ ناجائز نہیں ہو سکتا، بہتر نہیں ہے اتنا کہہ سکتے ہیں، لیکن ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ جو کائبور ہے یہ صرف اور صرف ایک ریٹ ہے، ایک شرح ہے۔ اس کو اگر آپ اتنا ہی نفع کماتے ہیں لیکن آپ کا پروسیس ٹھیک ہے، آپ کا طریقہ ٹھیک ہے، تو پھر کوئی پرابلم نہیں۔ تو یہ اصول آپ ذہن میں رکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ کو ذہن سے کائبور والی بات بھی میرے خیال سے حل ہو گئی ہوگی۔ اب آ جائیے آگے، 5واں اصول بھی ذہن میں رکھ لیجئے، وعدہ۔ اسلامک یہ وعدہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعد میں انشاءاللہ اس کو اپلائی کریں گے۔ اسلامک بینک پر وعدہ کہاں کہاں ہوتا ہے اور کیوں لازم کیا جاتا ہے؟ بھئی وعدے تو لازم نہیں ہوتے۔ تو بہرحال اس کا میں آپ کو صرف اس کا ایک کانسیپٹ سمجھاتا ہوں شریعت کا۔ دیکھیے اگر ایک انسان دوسرے انسان سے وعدہ کرے تو اس وعدہ کی وعدہ خلافی شرعی طور پر تو ناجائز ہے، کیونکہ قرآن کے اندر بھی فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، احادیث میں وعدہ خلافی کو منافق کی نشانی قرار دیا۔ تو شرعی اعتبار سے تو یہ یعنی کہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قضاءً کیا عام معاملات میں وعدے کو لازم کیا جا سکتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ میں آپ سے 1 جنوری 2021 کو گاڑی خریدوں گا، تو کیا میرے اوپر لازم ہو گیا یہ وعدہ؟ اس میں فقہاء کا تفصیلی اختلاف ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ 2 صورتوں میں یہ لازم کیا جا سکتا ہے، یہ وعدہ فقہاء نے معاصرین نے اختیار کیا ہے۔ وہ یہ یا تو قانون جاری ہو جائے کہ جو آدمی اس طرح کا وعدہ کرے اسلامک بینک وغیرہ میں یا اس طرح خریداری کا، تو بس قانون یہ ہے کہ وہ وعدہ اس پر لازم ہوگا۔ تو ایسی صورت میں اکثر فقہاء نے اس کو اختیار کیا ہے کہ وعدہ لازم ہو جائے گا۔ نمبر 2، یا یہ وعدہ کرے ایک انسان، ٹھیک، کہ یہ وعدہ کرے کہ بھئی میں آپ سے یہ گاڑی خریدوں گا، اور اب اگر میں نے آپ سے گاڑی نہ خریدی تو اس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ نے جو تکلیف برداشت کر دی، گاڑی خرید لی، اب آپ خود گاڑی آپ کو چاہیے نہیں، اور میں نے کہا میں بھی نہیں خریدتا ہوں، تو آپ کے پاس فضول گاڑی پڑی رہے گی، آپ بازار میں بیچیں گے، ممکن ہے کم میں بک جائے، تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو جہاں ضرر اور تکلیف لاحق ہو دوسرے آدمی کو، میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا، تو جس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے اگر اس آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے وعدہ خلافی کی وجہ سے، تو پھر ایسی صورت میں یہ وعدہ لازم ہو جائے گا۔ تو اس کو بھی فقہاء نے اختیار کیا ہے۔ تو ضرورت اور حاجت کے موقع پر اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا وعدے کی مزید تفصیلات اگر آپ نے دیکھنی ہے تو فقہ البیوع میں دیکھ لیجیے، وہاں حضرت نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ مالکیہ نے اس سلسلے میں یہ رائے اختیار کی ہے کہ اگر ایک انسان دوسرے کے ساتھ وعدہ کرے اور میرے وعدے کی وجہ سے سامنے والا تکلیف میں پڑ گیا تو یہ وعدہ قضاءً بھی لازم ہے۔ تو یہاں فقہاء مالکیہ کی رائے کو اختیار کیا جا سکتا ہے کہ بینکنگ سسٹم میں اگر وعدہ خلافی کو جائز قرار دیا جائے تو پھر تو ہر کوئی جائے گا۔ میں آج جاؤں گا بینک کے ساتھ وعدہ کروں گا کہ میں آپ سے گاڑی خریدوں گا، بینک نے گاڑی خریدی، میں کل کہوں گا نہیں خریدنی، چلو، یہ تو بینک کو نقصان ہو جائے گا، بینک گاڑیاں خریدتے خریدتے جمع کرتا رہے گا کیا؟ تو اس لیے مالکیہ کی رائے کو اختیار کرتے ہوئے اس کو گنجائش ہے کہ وعدے کو لازم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ وعدے کی بات ہے۔ اب آخری اصول ذہن میں رکھ لیں انشاءاللہ، ان اصولوں کا انطباق
اور ان اصولوں کو اسلامک بینکنگ پر فٹ کیسے کرنا ہے وہ میں انشاءاللہ اگلی کلاس میں کر لوں گا. ٹھیک ہے, اگلی کلاس میں آپ کے پاس 10 منٹ سوالات کے بھی دے دوں گا میں, تاکہ اسلامک بینک سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو. یہ اصول آخر میں ذہن میں رکھتے, چھٹا اصول کہ ایک کانٹریکٹ کو دوسرے کانٹریکٹ پر ڈیپینڈ کرنا یا مشروط کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے, جس کو فقہ میں صفقۃ فی صفقۃ کہتے ہیں. ایک کانٹریکٹ کو دوسرے کانٹریکٹ کے ساتھ مشروط کرنا, اس پر ڈیپینڈ کرنا یہ جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ میں آپ کو اپنا گھر کرائے پر دے رہا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ یہ میں سال کے آخر میں جب گھر یعنی میں آپ کو یہ گھر کرائے پر دے رہا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے قرض بھی دو گے. تو دیکھیے لیزنگ کے اندر قرض کو ڈال دیا اور دو کانٹریکٹ کو مکس کر دیا, ایک دوسرے پر مشروط کر دیا. یا میں کسٹمر ہوں, میں بینک کو کہتا ہوں کہ آپ سے میں آپ سے یہ گاڑی لیزنگ پر لیتا ہوں, 10 مہینے کے لیے ماہانہ آپ کو 1 لاکھ کرایہ ادا کروں گا, لیکن جیسے ہی 10 مہینے پورے ہو جائیں گے تو شرط یہ ہے کہ آپ مجھے یہ گاڑی گفٹ کریں گے. تو باقاعدہ اگر شرط لگا دی لیزنگ میں کہ آپ مجھے گفٹ کریں گے, تو یہ بھی درست نہیں ہونا چاہیے. پھر کیوں؟ اس لیے کہ لیزنگ کے اندر گفٹ کی شرط لگا دی. تو مطلب یہ ہے کہ ایک کانٹریکٹ کے اندر دوسرے کسی کانٹریکٹ قرض, گفٹ یا کسی اور کانٹریکٹ کی شرط لگانا یہ جائز نہیں ہے. یہ اصول بھی ذہن میں رکھے. لہذا اسلامک بینک کے اندر کیسے یہ فٹ ہوگا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. یہ سلم موازی پر فٹ ہو سکتا ہے کہ جب بینک جو ہے وہ بے سلم کرتا ہے, تو اگر بینک ایک جگہ سے خریدتا ہے اور دوسری جگہ بیچتا ہے تو یہ دونوں کانٹریکٹ الگ الگ ہونے چاہیے, دونوں ایک دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں ہونے چاہیے. آگے والے کے ساتھ یہی شرط نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے ملے گا تو تب آپ کو میں دوں گا, اس طرح نہیں ہونا چاہیے, الگ الگ ہونے چاہیے. بہرحال یہ ہے چند اصول اور خلاصہ, ان کو آپ ذہن میں رکھ لیں اور انشاءاللہ ان کو فٹ کریں گے اسلامک بینک پر. اگلی ہم اپنی کلاس